بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس لیے شیعہ اسے تباہ کرنے پر تل گئی تھی۔ دوسری طرف شیعہ کے آقا پاکستان میں موجود ایٹمی سہولتوں کے خلاف ایک منظم مہم چلا رہے تھے اور مغربی دنیا کو نام نہاد اسلامی ایٹم بم کا ہوا دکھا کر ایک خاص ذہنی ماحول تیار کر رہے تھے تاکہ مفادات کے تصادم کے کسی مرحلے پر انہیں طاقت و بربریت کا کوئی گنونا کھیل اختیار کرنا پڑے تو انہیں ہر طرف سے تائید و حمایت مل سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہیروین کے نام پر جو بھی حکومتی اور زیر زمین تنظیمیں پروان چڑھ رہی تھی، مالی وسائل کی بے اندازہ فراوانی کی وجہ سے پچھلے چند برسوں میں ان کے اثر و نفوذ میں ناقابل تصور اضافہ ہوا تھا اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کے اثرات خود رو جنگلی جڑوں کی طرح تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میری مہم کا رخ بھی ہما گیر ہوتا جا رہا تھا، حالانکہ میرا اصل مشن صرف شیعہ کی تباہی تک محدود تھا۔ جس طرح میں شیعہ کے ہر مفاد پر وار کر رہا تھا، اسی طرح شیعہ اور اس کے ہم نوا مجھے ہر طرح ذکر پہنچانے پر تلے ہوئے تھے۔ میری کوئی جائیداد تھی نہ لمبا چوڑا خاندان جس پر وہ کوئی کاری ضرب لگاتے۔ البتہ ویرا کے جنون اور انتہا پسندی کی وجہ سے یہ بات میرے ہر دشمن کے علم میں آ چکی تھی کہ میں غزالہ کو حد سے زیادہ چاہتا تھا۔ اس وجہ سے غزالہ شری مان سنگھ کی نظروں میں بھی آ گئی تھی اور اسے اس چکر سے بچانا بھی ہیروین کے خلاف میری مہم کا ایک ناگزیر حصہ بن چکا تھا۔ پھر اب تم نے کیا سوچا ہے؟ کچھ دیر کے مباحثے کے بعد آخرکار ظفر نے پوچھا۔ میرے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے۔ وعدے کے مطابق مجھے 7 بجے ماڑی پور کے لیول کراسنگ پر پہنچنا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، میں نے بے پرواہی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کی نیت خراب نظر آتی ہے، ظفر نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے بتایا تھا کہ ماڑی پور سے ہاکس بے جائے گا، جہاں اس کی کوئی ہٹ بھی ہے۔ اگر وہاں اس کے آدمی موجود ہوئے تو تم بہت آسانی کے ساتھ بے بس کر لیے جاؤ گے۔ یہ نہ بولو کہ شری مان سنگھ کا اصل شکار تم خود ہو۔ تم کو پھانسنے کے لیے اس نے غزالہ کو نئی دہلی منتقل کرایا ہے۔ پھر تم ہی بتاؤ کہ کیا کیا جائے۔ میں نے اپنی طرف سے کوئی تجویز پیش کرنے کی بجائے اسی سے سوال کیا۔ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انتظار کی آگ میں نہیں سلگنا چاہتا۔ میرے آدمی تمہاری حفاظت کر سکتے ہیں۔ میں یہ بھی معلوم کر سکتا ہوں کہ ہاکس بے پر انڈین قونصلیٹ والوں کے ہٹ کا کیا نمبر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ شری مان سنگھ اسی ہٹ پر جائے۔ کسی بھی غلط کام کے لیے وہ ایسی جگہ کا انتخاب کرے گا کہ بعد میں اس کے دفتر کے ملوث ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ غزلوں، گانوں اور شراب کی محفلوں کے ذریعے ان لوگوں نے شہر کے متمول طبقے میں بہتیرے دوست پیدا کر لیے ہیں۔ وہ ان میں سے کسی سے بھی اس کا ہٹ مستعار لے سکتا ہے۔ ایسا ہوا تو میرے آدمی اس کے سرکاری ہٹ پر انتظار میں ساری رات سوکھتے رہیں گے اور وہ کہیں اور تمہارا برکس نکال رہا ہوگا۔ تمہارے آدمیوں کو ہی میدان میں اتارنا ہے تو وہ تعاقب بھی کر سکتے ہیں، میں نے کہا۔ وہ چکنا ہو جائے گا شام کو، اور خاص طور پر اندھیرا پھیلنے کے بعد شہر سے ادھر جانے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ پیچھے آنے والی کوئی بھی کار اسے ہوشیار کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ ضروری نہیں کہ تعاقب شہر ہی سے شروع کیا جائے۔ میں نے اپنے ذہن میں تشکیل پانے والے خاکے کو الفاظ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ آبادی سے نکلنے کے بعد ہٹس کی ابتدا تک ویرانہ ہی ویرانہ ہے۔ راستے میں پڑنے والے مچھیروں کے گوٹ اس کی منزل نہیں ہو سکتے۔ اس مہم میں گاڑیوں یا جیپوں کی بجائے عام بار برداری والا کوئی ٹرک استعمال کرنا ہوگا تاکہ تمہارے مسلح آدمی اس کے پچھلے حصے میں دبکے رہیں۔ کار میں گزرنے والوں کو اندازہ ہی نہیں ہو سکے گا کہ ٹرک میں بوجھ لدا ہوا ہے یا آدمی چھپے ہوئے ہیں۔ وہ ٹرک ہٹس کے آغاز پر اس طرح کھڑا رہے جیسے اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو۔ میں کالی شراڈ میں سفر کروں گا، میری کار دیکھتے ہی ٹرک حرکت میں آ جائے اور ہماری منزل دیکھتا ہوا آگے نکل جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ واپس آ کر ہمارے ہٹ کو گھیرے میں لے سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں حالات کو قابو سے باہر نہیں ہونے دوں گا، اور اگر شری مان سنگھ نے اصرار کیا کہ تم شراڈ چھوڑ کر ماڑی پور سے اسی کی کار میں سفر کرو تو کیا ہوگا؟ سلطان شاہ کو ایک نیا نقطہ سوجھ گیا۔ ٹرک والے کالی شراڈ کا انتظار کرتے رہ جائیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چل سکے گا کہ تم اندھیرے میں کس کار میں نکل گئے ہو۔ ماڑی پور لیول کراسنگ پر حالات مختلف ہوں گے۔ میں سختی کے ساتھ اس کی ایسی کوئی بھی تجویز رد کر دوں گا اور واپس لوٹ جانے کی دھمکی تک دے سکوں گا۔ اتنی بات تم مجھ پر چھوڑ دو۔ احتیاطاً 2-4 آدمی وہاں بھی بھیج دیے جائیں گے تاکہ وہ زبردستی نہ کر سکے۔ ظفر نے کہا۔ ویسے میرا اندازہ ہے کہ وہ ایک تجربے کار آدمی ہے۔ شہری حدود میں ایسا کوئی سنگین خطرہ مول نہیں لے گا جس کی بنا پر اس کے پھنس جانے کا امکان پیدا ہو جائے۔ اس نے اپنے خدشے پر خود ہی رائے دے دی تھی، اس لیے میں خاموش رہا۔ شام کے لیے ایک منصوبہ طے ہو چکا تھا، اس لیے ہم تینوں تندہی کے ساتھ
ساتھ اس کی جزئیات پر تبادلہ خیال کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ظفر نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ اس کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ وہ خنک رات میں پوری مستعدی کے ساتھ اس مہم کی دیکھ بھال کر سکے۔ دوسری طرف وہ سلطان شاہ کی شرکت کا بھی مخالف تھا، کیونکہ وہ بھی زخمی تھا، جبکہ کھلے ساحل پر ہونے والے مقابلے میں کسی بھی شخص کی ذرا سی مجبوری کی وجہ سے پیدا ہونے والی سستی اس کے لیے موت کا پیغام بن سکتی تھی۔ سلطان شاہ نے وہ فیصلہ آسانی کے ساتھ قبول نہیں کیا، لیکن جب ظفر نے اسے یہ بتایا کہ اس کی دلی تمنا رہی ہے کہ وہ اپنے ازلی حریف کے کسی اہم سفارتکار پر رنگے ہاتھوں چھاپا مار سکے، لیکن صورتحال کی نزاکت کی بنا پر وہ اپنے دل پر جبر کر کے مہم میں شرکت سے گریز کر رہا ہے، تو اسے بھی ہتھیار ڈالنے پڑے اور وہ منہ لٹکا کر بیٹھ گیا۔ اپنی غیر حاضری میں ظفر نے اشرف خان نامی اپنے ایک ماتحت کو اس کی مہم کی نگرانی سونپنے کا فیصلہ کیا، اس لیے اسے بھی وہیں طلب کر لیا گیا اور پھر نئی مہم کے واضح خد و خال بننے شروع ہو گئے۔ ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو سلطان شاہ کا منہ پھولا ہوا تھا۔ میں اسے ذرا بھی چھیڑتا تو وہ مجھ پر برس کر اپنے دل کا سارا غبار نکال لیتا، اس لیے میں خاموشی سے کار چلاتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میری شرکت سے ظفر کو کیا تکلیف تھی۔ طویل خاموشی سے بیزار ہو کر آخرکار سلطان شاہ بول ہی پڑا، مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تم دونوں نے مل کر مجھے ہر معاملے سے بالکل الگ تھلگ رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کبھی تم مجھے گھر بٹھا دیتے ہو اور اب اس نے مجھے دور رہنے کا نادر شاہی مشورہ دیا ہے۔ اگر میں اسی قدر ناکارہ ہوں تو بس اب زیادہ نہ بولو۔ میں نے اس کے تلخ ہونے سے پہلے ہی اس کی بات کاٹ دی۔ ہم میں سے کسی کو تمہاری اہمیت یا افادیت پر شبہ نہیں ہے۔ آج کی مہم میں جسمانی فٹنس بہت ضروری ہے۔ کھلی فضا میں ہونے والے امکانی مقابلے میں چاقو چوبند رہ کر ہی اپنا بچاؤ کیا جا سکے گا، وہاں سستی دکھانے والے کو امان نہیں مل سکے گی۔ اسی وجہ سے ظفر خود بھی رکنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرے بدن میں اترنے والی گولی مجھے ہی نقصان پہنچائے گی، اس لیے میری سلامتی کے بارے میں اسے اتنا زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ جلے بنے انداز میں بڑبڑایا، بعض اوقات دوسروں کی حد سے بڑی ہوئی فکر مندی کوفت کا سبب بن جاتی ہے۔ میرے نزدیک وہ اس کی خود کلامی تھی، اس لیے میں نے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور وہ چند ثانیوں تک اول فول تبصرے کرنے کے بعد خود ہی خاموش ہو گیا۔ فلیٹ پر واپس پہنچنے کے بعد میرے پاس کافی وقت تھا، اس لیے میں تازہ دم ہونے کی نیت سے باتھ روم سنبھال کر غسل خانے میں گھس گیا۔ شاور کے نیچے اپنے بدن پر نیم گرم پانی کی تیز دھاریں ڈالتے ہوئے میرا ذہن پوری طرح صورتحال میں الجھا ہوا تھا۔ اس وقت میں کئی محاذوں پر الجھا ہوا تھا، لیکن غنیمت یہ تھا کہ غزالہ والے معاملے کے علاوہ ہر طرف صورتحال پوری طرح قابو میں نظر آ رہی تھی۔ سب سے اہم معاملے کا تعلق بلیو کراس ڈیل کی سلامتی سے تھا اور اس بیش قیمت ایٹمی کھیپ کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے ویرا کوئٹہ کے راستے ایران کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ہیری کسنجر کی باری آتی تھی، جو ایک سپر پاور کا طاقتور سیاسی اہلکار تھا اور ان دنوں میرے اور میرے ہمدردوں کے لہو کا پیاسا ہو رہا تھا، لیکن اس کے پالتو گنڈے ایس ٹی ایف کے ہاتھوں بدترین شکست اور تباہی سے دوچار ہو چکے تھے۔ ان کا سرگنا استاد صدرو دردناک انجام میں جہنم کا ایندھن بن چکا تھا۔ اس کے بھاگ نکلنے والے ساتھی شہر کی انجان کمی گاہوں میں کہیں دبکے ہوئے اپنے زخم چاٹ رہے تھے۔ انہیں صدرو کے انجام کا علم نہیں ہو سکا تھا، لیکن صدرو کے راہ سے ہٹ جانے کے بعد انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کے لیے کام کر رہے تھے، اس لیے ہیری کسنجر کے ان خونخوار گنڈوں کا شرازہ بھی بکھر کر رہ گیا تھا اور مجھے فوری طور پر ان کی طرف سے کسی جوابی کارروائی کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ اگلی کسی مہم کے لیے ہیری کسنجر کو از سرے نو کچھ لوگوں کو منظم اور یکجا کر کے میدان میں اتارنا پڑتا، جس کے لیے وقت درکار ہوتا، اور وہی وقت میرا سرمایہ تھا۔ تیسرے معاملے کا تعلق مافیا سے تھا۔ گو میں سیٹھ حبیب جیبانی اور اس کے منشیات فروشوں کے لیے اپنے دل میں نرمی کا کوئی گوشہ نہیں رکھتا تھا، لیکن پھر بھی میں ان لوگوں کی صفوں میں ایک ذمہ دار منصب پر فائز تھا۔ ان دنوں میں بیرا کی بیخ کنی کے بہانے ان لوگوں سے اپنی جان چھڑائے ہوئے تھا۔ البتہ وہ میری نجات کا آخری دن تھا، کیونکہ حبیب جیبانی کے آخری پیغام کے مطابق مجھے اگلے روز دوپہر کے 2 بجے سے پہلے ٹریڈ لائن کے دفتر پہنچنا تھا۔ وہ حبیب جیبانی کا حکم نہیں تھا، بلکہ اسے بھی ڈان 3 کی جانب سے وہ ہدایت ملی تھی، اور اس کے مطابق اگلا سورج طلوع ہونے تک میں مافیا کے بندنوں سے پوری طرح آزاد اور خود مختار تھا۔ میرا آخری اور اہم مارکا شریمان سنگھ کے ساتھ چل رہا تھا۔ غزالہ کی ہانگ کانگ روانگی کے بارے میں مجھے اس نے بدترین الجھن میں ڈالا ہوا تھا۔ ایک طرف مکاؤ سے فون پر ملنے والی خبریں تھیں جن کے مطابق غزالہ ہانگ کانگ پولیس کی قید میں تھی، اور دوسری طرف شریمان سنگھ نے مجھے یہ خبر سنائی ہوئی تھی کہ غزالہ سرے سے ہانگ کانگ گئی ہی نہیں تھی، البتہ اس کے کچھ طلبگاروں کو فریب دینے کے لیے اس کی جگہ لکھنؤ کی شکنتلا
शकुंतला देवी को भेज दिया गया था वो गजाला थी या शकुंतला देवी, इसका इंकशाफ तो वक्त आने पर ही हो सकता था। लेकिन मेरे लिए तसल्ली की बात यह थी कि हमने कोई बगाड़ पैदा किए बगैर मामले के दोनों पहलुओं को संभाला हुआ था। हांगकांग में शी के आईमैन क्वांग फू ने गजाला की बाजियाबी के लिए डेरे डाले हुए थे और कराची में मैं श्री मान सिंह के साथ पुरपेच मुज़ाकरात में मसरूफ था, जिसका फैसला कुन मरहला तेजी के साथ करीब आता जा रहा था। श्री मान सिंह से इस वक्त तक होने वाली मुलाकातों से ये हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी कि इन लोगों की साजिशों के मंजरनामे से मुल्ला सरकार के अचानक गायब हो जाने की वजह से वो लोग शदीद बेचैनी और बेयकीनी में मुब्तला हो चुके थे। जब तक मुल्ला सरकार सरगर्मे अमल था तो हथियारों की भारी खेप का बंदोबस्त नहीं हो सका था। बाद में अल हदीद के जरिए जदीद तरीन और तबाहकुन हथियारों की खेप आई और साहिल पर उतरने से पहले पकड़ी गई तो मुल्ला सरकार गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो चुका था। इसके बाद शायद वो लोग दूसरे जराये से हथियारों की नई खेप मंगवाने का बंदोबस्त कर चुके थे, लेकिन सिंध के देही इलाकों में इनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं था जो इन हथियारों को पूरी जिम्मेदारी के साथ इन लोगों तक पहुंचा सके जो कानून की हुक्मरानी को ललकारते हुए जंगलों में रपोश हो चुके थे। अपने रवाबत की गुमशुदा कड़ियों को यकजा करने के लिए श्री मान सिंह को एक काबिल एतमाद आदमी की शदीद जरूरत थी। वीरा ने अपनी हमाकत के जेरे असर गजाला को इसके हवाले करके गोया मेरी नकेल इसके हाथ में दे दी थी। वो मेरे माजी से खासी हद तक वाकिफ था और अच्छी तरह जानता था कि मुझे राम करके वो अपने मसाइल पर बड़ी हद तक काबू पा लेगा। इसने गजाला की वापसी के बदले गुलाम रसूल को लाने का मुतालबा किया। मैंने इस बारे में अपने जमीर पर कोई बोझ लिए बगैर गुलाम रसूल की सर्द लाश इसके आदमियों के हवाले करके इन पर हमला करा दिया। मैंने तकनीकी एतबार से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी, लेकिन श्री मान सिंह अपने वादे से फिर गया। इसने मुल्ला सरकार का खोज लगाने की जिम्मेदारी के साथ ही मुझसे STF की सरगर्मियों का पता चलाने का भी मुतालबा कर दिया। मुल्ला सरकार रा का एजेंट था और आम आबादी में अपनी जगह बनाने के बाद अपने मुल्क के मुफादात के लिए दरपर्दा काम कर रहा था। इसी की तरह श्री मान सिंह भी अपने मुल्क की सीक्रेट सर्विस का कारिंदा था और सफारती नकाब की ओट में अपनी तकरीबी सरगर्मियां जारी रखे हुए था। इसने मुझे अपनी राह पर लाने के लिए पेशा वराना हरबों का इस्तेमाल शुरू किया हुआ था और घेर गार कर मुझे अपनी ही सरजमीन के खिलाफ मैदान में लाना चाहता था। मुझे अपने चुंगल में फांसने के लिए इसने एक ऐसा दलदली मैदान तैयार किया था जहां कदम रखते ही मैं अंदर ही अंदर दंसता चला जाता। मैं एक बार इसके लिए काम करना शुरू कर देता तो कलील सी मुद्दत में वो मेरे खिलाफ इतना मवाद इकट्ठा कर सकता था कि मेरे लिए इसकी ब्लैक मेलिंग से जान छुड़ाना महाल हो जाता और मैं हमेशा के लिए इस मुताफन दलदल में दंस कर रह जाता। मेरे लिए ये अमर खुशी और इत्मीनान का बायस था कि श्री मान सिंह ने फैसला कुन और असाब शिकन मुलाकात के लिए मेरे पास खासा वक्त मौजूद था और मैं अपनी ज़हनी तवानाइयां दूसरे मसाइल में जाया किए बगैर इस मरदूद की साजिश को नाकाम बना सकता था। मैं मुकर्ररा वक्त से चंद मिनट पहले ही सियाह शराड़ कार में माड़ीपुर वाले लेवल क्रॉसिंग पर पहुंच गया और रेलवे लाइन अबूर करके अपनी गाड़ी एक किनारे से लगा दी। इस वक्त तक वहां ट्रैफिक का दबाव न होने के बराबर रह गया था। मुसाफिरों के इंतजार में खड़ी हुई इक्का दुक्का मिनी बसों के अलावा वहां ऐसी कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी जिस पर श्री मान सिंह की कार होने का शुबा किया जा सकता। मैंने निहायत गौर से कुर्बो जवार का जायजा लिया, लेकिन ऐसे लोगों की निशानदही से कासर रहा जिन पर STF से ताल्लुक रखने का शुबा किया जा सकता। मुझे पूरा यकीन था कि जफर अमली तौर पर इस महम में शरीक नहीं हो सका था, लेकिन इसने पसे पर्दा रहते हुए इस अमर का पूरा बंदोबस्त कर लिया होगा कि हिफाजती तदाबीर में कोई कमी न रह सके। इसने मेरी मौजूदगी में अशरफ खान को अपना पूरा प्लान समझा दिया था, जिसकी रूह से STF के कम अज कम 3 मुसल्लह अफराद को ऐसी जगहों पर मौजूद होना चाहिए था जहां से वो बवक्ते जरूरत मेरी मदद के लिए आ सके। ठीक 7 बजे मुझे अपनी कार के अकब नमा आईने में एक कार के रोशन हेड लैंप्स नजर आए। वो कार रेलवे लाइन अबूर करके मेरी ही तरफ आ रही थी। इसकी रफ्तार बहुत सुस्त थी और ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कार चलाने वाले को अपने आसपास किसी की तलाश हो। मैं अपनी ड्राइविंग सीट पर चौकन्ना हो गया। इसे किसी की तलाश थी, जबकि वहां कुर्बो जवार में मेरी गाड़ी के अलावा कोई कार मौजूद नहीं थी। इसलिए वो कार सीधी मेरे बराबर में आ रुकी। वो नए मॉडल की सफेद टोयोटा करोला थी। इसकी ड्राइविंग सीट पर एक तनुमंद और झगड़ालू तेवरों वाला शख्स विराजमान था, जबकि पिछली सीट पर श्री मान सिंह दंसा हुआ था। करोला के रुकने से पहले श्री मान सिंह ने भी मुझे देख लिया और जब वो गाड़ी रुकी तो श्री मान सिंह अपने बाएं तरफ सिरक कर खिड़की के करीब आ चुका था। अपनी गाड़ी यहीं कहीं पार्क करके लॉक कर दो, इसने शीशा उतार
اتار کر مجھ سے کہا، ایک ہی کار میں باتیں کرتے ہوئے آرام سے چلیں گے، واپسی پر اپنی گاڑی لے لینا۔ اس کی وہ تجویز ہمارے طے شدہ منصوبے سے متصادم تھی۔ ہاکس بے کے ہارٹس کے آغاز پر ٹرک میں چھپے ہوئے ایس ٹی ایف کے آدمی میری کالی شراڑ ہی پہچان کر اپنی پیش قدمی کا آغاز کرتے۔ میں اپنی کار چھوڑ کر سفید کرولا میں سفر کرتا تو میں ان کے قریب سے گزر جاتا اور رات کے اندھیرے میں انہیں پتہ بھی نہ چلتا کہ شریمان سنگھ مجھے کب اپنے چوہے دان کی طرف لے گیا ہے۔ خدا کا خوف کرو شری، میں نے اس کی تجویز سنتے ہی کہا، آج کل شہر کے بھرے پورے بازاروں میں لوگوں سے گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں اور تم مجھے اس ویرانے میں گاڑی چھوڑنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ یہاں تھوڑی ہی دیر میں الو بولنے لگیں گے اور پھر گاڑی تو کیا اس کے سائے کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ پھر گاڑی واپس گھما لو۔ ٹرک سٹینڈ کے علاقے میں ساری رات دن کا سما رہتا ہے، گاڑی وہیں کسی دکان یا پیٹرول پمپ پر چھوڑ دینا، وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بلا وجہ وقت برباد ہوگا۔ میں نے اس کے اصرار کا توڑ کرنے کے لیے سختی سے کہا، ہم اپنی اپنی گاڑیوں میں ہی چلیں گے، تمہارا موڈ ہو تو رات ساحل پر گزار لینا، میں فارغ ہو کر واپس شہر لوٹنا چاہتا ہوں، میری گاڑی موجود ہوگی تو تمہیں کوئی زحمت نہیں ہوگی، پھر تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں نے اس کا آخری حربہ آزماتے ہوئے کہا، تمہاری کار میرا ڈرائیور چلا لے گا۔ اس کی بات پوری ہوتے ہی اس کا ڈرائیور اپنی سیٹ چھوڑ کر نیچے اتر گیا۔ اس کی وہ تجویز میرے لیے غیر متوقع تھی۔ اپنا منصوبہ طے کرتے ہوئے میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی ڈرائیور کے ساتھ آئے گا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اکیلا ہوگا اور میں آسانی کے ساتھ اپنی گاڑی میں سفر جاری رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، مگر وہ میری جان کا جنجال بننے پر تلا ہوا تھا۔ اگر مجھے اپنی کار میں اغوا کر کے کہیں اور لے جانے کا پروگرام ہے تو کھل کر بات کرو، میں نے تنگ آ کر چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، ورنہ اپنی اپنی گاڑی میں چلو، میں تمہارے پیچھے آتا ہوں۔ میری نیت خراب ہو تو آگے چل کر بھی گڑبڑ کر سکتا ہوں۔ تم بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو۔ جب تم یہیں سے میری نیت پر شبہ کر رہے ہو تو ہاٹ میں پہنچنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں تم پوری طرح میرے رحم و کرم پر ہوگے۔ وہ بعد کی بات ہے، میں نے جلا کر کہا، اس وقت تو وہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ آج کی ملاقات کو ختم سمجھو، بعد میں ہم کسی اچھے وقت پر دوبارہ مل سکتے ہیں۔ تم بہت ضدی ہو، وہ بے بسی کے ساتھ ہنستے ہوئے بولا، جس بات پر اڑ جاتے ہو اس پر سے تمہیں ہلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ملاقات میری نہیں بلکہ تمہاری مرضی سے ہو رہی ہے۔ میں نے بہت مشکل سے وقت نکال کر تمہارے لیے ایک خوبصورت دعوت کا اہتمام کیا ہے اور تم میرے سارے بندوبست کو خاک میں ملانے پر تلے ہوئے ہو۔ خیر، تم جس طرح چاہو میرے پیچھے چلے آؤ، باقی باتیں ہاٹ پر ہی ہو جائیں گی۔ اس کا جسیم ڈرائیور پھرتی کے ساتھ اپنی نشست سنبھال کر آگے روانہ ہو گیا اور میں بھی شراڑ کا انجن سٹارٹ کر کے تیزی کے ساتھ اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ میرے ذہن میں رہ کر یہ بات چبھ رہی تھی کہ شریمان سنگھ مجھے اپنی ہی گاڑی میں لے جانے پر کیوں مصر تھا، حالانکہ ہاٹ پر پہنچنے کے بعد میں بظاہر پوری طرح اس کے رحم و کرم پر ہوتا، اور اگر وہ میرے ساتھ کوئی چال ہی چلنی چاہ رہا تھا تو اسے اس کے لیے ہاٹ پر بہتر مواقع میسر ہوتے۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے خیال آیا کہ شاید اس نے ہاٹ کا سرے سے کوئی بندوبست ہی نہیں کیا تھا اور مجھے بہلا پھسلا کر راستے ہی سے اغوا کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا تھا۔ میں ایک بار اس کی کار میں سوار ہو جاتا تو وہ راستے میں موقع پا کر مجھے بے ہوش کر سکتا تھا اور ایسی حالت میں اپنے کسی بھی محفوظ ٹھکانے پر قید کر سکتا تھا، لیکن مجھے فوراً ہی وہ خیال اپنے سر سے جھٹک دینا پڑا، کیونکہ وہ خود ہی ہاٹ پر کسی پرتکلف ضیافت کا ذکر کر چکا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کے پروگرام میں ہاٹ کا انتظام شامل تھا۔ سفید کرولا کے پیچھے سفر کرتے ہوئے میں نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ اس کار پر سفارتی نمبر پلیٹ کی بجائے کراچی کی عام نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ عام حالات میں وہ کوئی معمولی غیر معمولی بات نہیں ہوتی، کیونکہ بیشتر سفارتکار اپنی نجی مصروفیات اور خاص طور پر تفریحی سرگرمیوں کے دوران میں لوگوں کی توجہ سے بچے رہنے کے لیے اپنی ہر سفارتی شناخت کو خیر بات کہنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن وہاں معاملہ شریمان سنگھ جیسے چالاک سیکرٹ ایجنٹ کا تھا، اس لیے میں خود کو ہر معمولی بات پر توجہ دینے کے لیے مجبور پا رہا تھا۔ کراچی کے ساحلی تفریحی مقامات پر شہری سہولیات اور تحفظ کی عدم فراہمی کی وجہ سے رات میں آمد و رفت کا رجحان نہیں پایا جاتا تھا۔ سمندری تفریحات کے دلدادہ لوگوں کی عموماً دوڑ کلفٹن تک محدود رہتی ہے۔ رات میں ہاکس بے اور سینڈز پٹ کے دور افتادہ اور تاریک سواحل کا رخ کرنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ ان میں وہی غیر ملکی نظر آتے ہیں جو رات کے سناٹے میں ساحلی ریت پر کچھووں اور کیکڑوں کی مست خرامی کے نظارے دیکھنے کے شوق میں اپنے مقامی میزبانوں کے ساتھ مہم جوئی پر نکل پڑتے ہیں اور پھر سمندر کے بفرے ہوئے پانیوں میں بھی پاؤں تر کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ٹول ٹیکس پوسٹ کے 2 نفری عملے نے قدرے حیرت کے ساتھ پیسے وصول کر کے دونوں گاڑیوں کو ٹیکس ٹوکن دیے اور ہمارا ویرانے کا
سفر شروع ہو گیا۔ طویل مسافت طے کرنے کے بعد جب رات کے لامتناہی سناٹے میں سمندر کی سرکش موجوں کا دھیما دھیما شور سنائی دینے لگا تو اندھیرے میں دور تک پھیلتی ہوئی ہیڈ لیمپس کی روشنی میں کہیں کہیں ہٹس کے آثار بھی نظر آنے لگے۔ پھر اسی انعکاس میں سڑک کے کنارے ایک کستہ حال ٹرک کا حیولہ ہی بھی نظر آیا جو ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا تھا۔ ٹرک نظر آتے ہی مجھے اپنے سر پر سے ایک بڑا بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا۔ دونوں گاڑیوں کی رفتار خاصی تیز تھی لیکن اس وقت ہم ٹرک سے خاصی دور تھے۔ اچانک ٹرک کے سائلنسر سے دھوئیں کا ایک مرغولا خارج ہوا، اس کی عقبی بتیاں روشن ہوئیں اور ٹرک آہستگی کے ساتھ حرکت میں آتا ہوا نظر آیا۔ شاید وہ لوگ اپنی ذات کو ہر شک و شبے سے بالا تر رکھنے کے لیے ہر گاڑی کی آمد پر اسی طرح ٹرک اسٹارٹ کر کے پیش قدمی کر رہے تھے اور شاید کالی شراٹ نظر نہ آنے پر دوبارہ رک کر انجن بند کر لیتے تھے۔ آنن فانن میں کچے سے رینگ کر سڑک پر آتے ہوئے نصف باڈی والے ٹرک سے آگے نکل گیا۔ اندھیرے اور تیز رفتاری کی وجہ سے میں ٹرک کے کیبن کا جائزہ نہیں لے سکا لیکن آگے نکل جانے کے بعد میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا کہ میری کار دیکھتے ہی ان لوگوں نے ٹرک نے رفتار پکڑ لی تھی۔ چند ہی منٹ بعد ہم ساحل کے متوازی بنی ہوئی سڑک پر آ گئے جہاں داہنے ہاتھ پر شور زدہ ویرانہ پھیلا ہوا تھا اور بائیں طرف ہٹس کی قطار سے آگے سمندر کا کنارہ تھا۔ کاروں کے مقابلے میں ٹرک کی رفتار بہت زیادہ سست نہیں تھی۔ خاک دھواں میں اٹا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ خستہ حال ضرور نظر آیا تھا لیکن میری گاڑی سے اس کا فاصلہ بتا رہا تھا کہ ٹرک کا انجن بہت مضبوط اور جاندار تھا جس کے سہارے وہ گھنٹوں ہمارا کامیاب تعاقب کر سکتے تھے۔ لیکن وہ سلسلہ زیادہ دیر تک جاری نہیں رہا۔ اچانک شری مان سنگھ کی کار کی رفتار کم ہوئی اور وہ بائیں طرف ایک پختہ راستے پر گھوم گئی جو ایک وسیع 2 منزلہ ہٹ کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اس کی تقلید کی اور چند ثانیوں بعد ٹرک گراتا ہوا آگے نکلتا چلا گیا۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے اس ہٹ پر ایک سیاہ مرسیڈیز پہلے سے موجود تھی اور ہٹ کے بعد حصوں سے جھانکنے والی روشنی سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ہٹ اس وقت بھی آباد تھا۔ میں اپنی کار کا انجن بند کر کے نیچے اترا تو میرے کانوں میں جنریٹر کا ہلکا سا شور گونجنے لگا اور ہٹ میں روشنی کے بارے میں میرا اندازہ درست ثابت ہو گیا۔ ان لوگوں نے اپنی ضروریات کے لیے وہاں کسی طاقتور پیٹرول جنریٹر کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ ہماری گاڑیاں رکتے ہی ہٹ کی دیوار کے سائے سے ایک دراز قامت سایہ نکل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ تاروں بھرے آسمان کے نیچے میلے کپڑوں میں ملبوس اس دراز قامت شخص کی آنکھوں میں پراسرار اور معنی خیز چمک کوند رہی تھی۔ کنک ہواؤں سے اپنے بچاؤ کے لیے اس نے ایک پرانا اونی کوٹ پہنا ہوا تھا اور سر پر بھی اونی ٹوپی اوڑھ رکھی تھی۔ اپنی وضاحت سے ملازمین کے کسی جان نثار اور وفادار قبیلے کا فرد معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے شری مان سنگھ کو سلام کیا جس کا مطلب تھا کہ شری مان سنگھ اس ہاٹ پر اجنبی نہیں بلکہ اکثر وہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ کیا حال ہے احمد؟ شری مان سنگھ نے اپنائیت کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ بس صاحب، کرم ہے مولا کا، اس نے رسمی سا جواب دیا۔ پھر قدرے رازدارانہ لہجے میں بولا، مس لوگ اندر ہیں، 2 کریٹ سوڈا فریج میں ہے، اوپر پانی کی ٹینکی فل ہے، جنریٹر میں بھی صبح تک کے لیے پیٹرول کا بندوبست ہے اور کوئی کام ہو تو میں ادھر ہی رہوں گا، یہاں ٹھنڈ اور اوس میں بیمار پڑ جاؤ گے۔ شری مان سنگھ نے ہمدردی سے کہا، ادھر آگے برآمدے میں چلے جاؤ، ہم لوگ زیادہ وقت اندر ہی گزاریں گے۔ وہ عارفانہ انداز میں دھیمے سے ہنسا اور بولا، صاحب ہم لوگ سمندر کے کیڑے ہیں، سردی اور گرمی میں اسی پانی سے لڑ کر زندہ رہتے ہیں، ٹھنڈ اور اوس ہمارا کچھ نہیں بگاڑتی۔ ہاں، ریت سے نکلنے والے زہریلے کیڑوں سے ڈر لگتا ہے، تم بھی باہر نکلو تو ذرا خیال رکھنا، یہ کیڑے چاندنی راتوں میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ احمد کے تعارف کے لیے وہ گفتگو کافی تھی۔ وہ مچھیروں کے قبیلے کا کوئی مقامی تھا جو اپنی سہل پسندی کی وجہ سے آبائی پیشے کو خیر بات کہہ کر ان ہٹس کی چوکیداری پر گزارا کر رہا تھا۔ ہاکسبے اور سینڈز پٹ کے علاقے میں ایسا ہر چوکیدار 10-5 ہٹس کی نگرانی کرتا تھا۔ انہیں ہٹس کے مالکان سے ملنے والی قلیل تنخواہ سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ چھٹی کے دنوں میں تفریح کے لیے ادھر آ نکلنے والے لوگوں کے 150 روپے لے کر اپنے ہٹس کے سایہ دار برآمدے وغیرہ استعمال کرنے کی چھوٹ دے دیتے تھے۔ کوئی پارٹی مٹھی زیادہ گرم کرنے کی توفیق رکھتی ہو تو اسے غیر آباد ہٹس کے کمروں اور فرنیچر وغیرہ سے بھی فیض یاب ہونے کا موقع مل جاتا تھا۔ احمد کی آنکھوں میں کوندنے والی مخصوص چمک اور لب و لہجے کی سرگرمی سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ہیجان کے عالم میں تھا۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔